أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ياسين وطه أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أذكار وفي الإنجيل أوصافه وفي القرآن إعلان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پھر بھی معطر کرو زبان صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله العظم ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل لنا ظهورا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے. تو جو ہے نا میری طرف یہ موبائل بعد میں چلا لیں گے، اگر ہے کوئی ایمرجنسی تو ٹھیک ہے. دیواروں کا سارا چھوڑ دیں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں. سامنے سامنے آ گیا سامنے. پروردگار حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اہل بیت کا در عطا کر کے در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے. اور درود و سلام اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا. اور بالخصوص درود و سلام اس منجی بشریت پر، اس داعی حق پر جس کے وجود کی برکت ہے کہ یہ بغیر ستونوں والا آسمان گرتا نہیں ہے. زمین جھلی کی طرح اس پانی پہ موجود لیکن پانی میں دھنستی نہیں ہے. اس کی وجود کا صدقہ ہے جو کائنات کو رزق دیا جا رہا ہے. میرے معزز و مکرم سامعین، سورہ فتح کی آیت ابتدائیہ کی تلاوت کی ہے.
اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا میرے بھائی؟ جب بھی لفظ فتح ذہن میں لایا جائے تو ذہن جاتا ہے کہ کوئی جنگ ہوئی ہے جہاں فتح محمد کو ملی ہے اور شکست محمد کے دشمنوں کو ملی ہے۔ لیکن یہ فتح کا معیار آئیے دیکھتے ہیں تاریخوں میں یہ کون سی فتح ہے اور جسے فتح بھی نہیں بلکہ فتح مبین کہا گیا ہے، بڑی فتح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بڑی فتح کون سی ہے۔ ہم اگر تجزیہ کریں ہو سکتا ہے اللہ کہنا چاہتا ہو کہ دیکھو تمہارے پاس تو فتح والے اسباب نہیں تھے، یہ تو ہم ہیں کہ اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں فتح عطا کی ہے۔ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، مسلمان 313، ادھر سے ہزاروں کی تعداد، اکائیاں مسلح اور سینکڑے نہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو فتح کے اسباب تک نہیں ہیں، نہ تمہارے پاس سواریاں، نہ تمہارے پاس تلواریں، نہ تمہارے پاس جنگ جیتنے کے اسباب، لیکن ان اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر تمہیں فتح عطا کی ہے۔ اب اس فتح کے لیے کہنا چاہیے نا ہم نے تمہیں بڑی فتح عطا کی ہے، کہنا چاہیے لیکن نہیں۔ اس موقع کے لیے فتح مبین نہیں کہا۔ پہلا ہم نے کیا زینہ رکھا کہ اسباب نہ ہوں اور فتح مل جائے۔ کہتے ہیں نا اسباب نہیں ہے کامیابی ہوگی، پڑھا نہیں ہے طالب علم لیکن شفقت کی شفقت سے پاس ہو گیا تو کہہ دیتے ہیں نا بڑا خوش قسمت ہے، کامیابی مل گئی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے پاس تو جنگ والے اسباب تھے ہی نہیں، تم تو جنگ لڑنے ہی نہیں گئے تھے، تم تو ایسے ہی چل پڑے تھے، یہ تو اللہ ہے جس نے فتح دی ہے۔ اسباب نہ ہو فتح مل جائے، حق بنتا ہے فتح مبین کہا جائے لیکن نہیں کہا۔ دوسرا موقع، حالات ایسے بن جائیں کہ ظاہراً شکست ہو رہی ہو لیکن اچانک فتح مل جائے۔ عامر بھائی سمجھیں گے کرکٹ کا ایسا ماحول بنا ہوا ہو میچ کا، آخری اوور آپ کو دیا جائے، سکور ہوں 24، بالیں گیندیں ہوں 6، سامنے والا کرکٹر جو کھڑا ہے اس کے لیے مایوسی کے اسباب ہیں کہ 6 گیندوں پر 24 نہیں بن سکتے، لیکن اچانک بن جائیں۔ جنگ احد، ظاہری اسباب کیا ہیں؟ اپنے سارے بھاگ گئے، اپنے جو ٹیلوں پہ کھڑے تھے بھاگ گئے، غالب آ گیا ہے کفر، لیکن پروردگار نے وہاں جو نصیر بھیجا تھا اس کی تلوار کے ذریعے فتح عطا کی ہے۔ اور جب علی لڑ رہے تھے کسی نے کہا یا علی آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ علی نے پوچھا تم کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہا تم نے صدا نہیں سنی ہے کہ محمد مارے گئے ہیں؟ اب جب محمد مارے گئے تو لڑنا کس لیے ہے؟ علی نے کہا جب محمد مارے گئے ہیں تو جینا کس لیے ہے؟ غلط کہا ہے کہ یار یہ ہمارے جی بی والے نہیں سنتے، جی بی والوں پہ بھی پنجاب والوں کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ ظاہری اسباب نہیں ہے پہلا۔ دوسرا، حالات اس طرح کے ہو گئے، حالت فتح والی نہیں تھی لیکن پروردگار نے اچانک فتح عطا کی ہے تو حق بنتا ہے کہا جائے کہ تمہاری حالت تو پتلی تھی، تم تو ہارنے کے قریب تھے، تمہارے ساتھی تو بھاگ گئے تھے، یہ تو ہم ہیں جس نے تمہیں فتح عطا کی ہے، اسے فتح مبین کہا جانا چاہیے لیکن نہیں کہا۔ اسے بھی بڑی فتح نہیں کہا۔ کس فتح کو بڑی فتح کرے؟ اسباب نہ ہو فتح مل جائے بڑی فتح، حالت شکست والی ہو لیکن اچانک فتح مل جائے بڑی فتح، ان دونوں کو نہیں۔ اگر کبھی سارا اسلام، سارا ایمان ایک طرف ہو اور سارا کفر ایک طرف ہو، وہاں جو فتح مل جائے اسے فتح مبین کہنا چاہیے کہ آج سارے کل کے کل ایمان کی، کل کے کل کفر کے مقابلے میں برتری ہو گئی ہے۔ جنگ خندق
برز الایمان کل الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں ہے۔ علی نے وہاں فتح اپنے دست مبارک سے اسلام کو عطا کی ہے۔ اب اس فتح کو فتح مبین کا ٹائٹل دیا جانا چاہیے کہ جہاں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ہاں علی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے زمانے والوں کو کہ مجھے فلاں کے برابر لاتے ہیں، فلاں کو میرے برابر لاتے ہیں۔ اور اگر ہم توجہ کریں فروع دین میں جہاد کا کون سا نمبر ہے؟ چھٹا۔ جس کے چھٹے نمبر کی عبادت کی ایک حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کے سجدے کا کیا معیار ہوگا؟ اس کی عبادت کا کیا معیار ہے؟ کل کا کل ایمان کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو فتح ہوئی۔ اس موقع پر تو بنتا ہے نا میں نے تمہیں بڑی فتح عطا کی ہے، لیکن نہیں، یہاں بھی نہیں کہا کہ بڑی فتح عطا کی۔ پروردگار کے نزدیک بڑی فتح کا معیار کیا ہے؟ محمد نے خواب دیکھا، میرے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں۔ جب بیدار ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہا مکہ جانا ہے، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے چند افراد کے درمیان۔ بتانا چاہتا ہوں فتح مبین کسے کہا گیا؟ میٹنگ ہوئی ہے چند افراد کے درمیان، اپنوں کے درمیان، خاص کے درمیان، اور کہا کہ یہ خبر میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے، اپنوں میں رکھنا، اسے باہر اس خبر کو لیک نہ کرنا۔ لیکن خبر لیک ہو گئی۔ جس رات محمد نے جانا تھا فرشتے وہی آیا ہے، پیغمبر جو خبر تم نے خاص لوگوں کے درمیان بتائی تھی وہ خبر لیک ہو گئی ہے، اور وہ خبر مکہ جانے والی ہے، راستے میں ہے، اس خبر کو روک لے۔ رسول خدا نے چند اصحاب کو بھیجا، ساتھ علی کو بھیجا، جائیے اور جا کے اس خبر دینے والے کو میرے پاس لائیے۔ علی آئے ہیں تمام اصحاب کو لے کے۔ علی نے کہا جاؤ وہ خبر لے آؤ۔ اب آیا ہے پہلا، اس نے کہا کون تھا؟ ایک عورت جو جا رہی تھی خط لے کے۔ کہا اے عورت تمہارے پاس کوئی خبر ہے؟ وہ ہمیں دے دو۔ کہا مجھے محمد کے خدا کی قسم میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ واپس آ گیا۔ دوسرا گیا، اسے بھی یہی کہا، واپس آ گیا۔ تیسرا گیا، اسے بھی یہی کہا، واپس آ گیا۔ جب علی آئے ہیں تلوار کو بے نیام کیا ہے، کہا تمہارے جوڑے میں جو خط چھپا ہوا ہے وہ نکال۔ کہا یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ خط میں نے جوڑے میں چھپایا ہوا ہے؟ کہا جو پہلے آئے تھے وہ اور تھے، علی اور ہے۔ عورت کو ساتھ لے کے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ وہ خط، اب رسول خدا خط دیکھ رہے ہیں، خط میں لفظوں کا چناؤ دیکھ رہے ہیں، تحریر کا مزاج دیکھ رہے ہیں۔ ایک استاد جانتا ہے نا یہ رائٹنگ کس کی ہوگی، یہ خط کس کا ہوگا، یہ لفظ کس کے ہوں گے، یہ لفظوں کی ترتیب کس کی ہوگی، جملوں کی بناوٹ کس کی ہوگی، پتہ چل گیا کس نے لکھا ہے۔ اب وہ صحابہ جو پہلے واپس خالی آ گئے تھے محمد کے سامنے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس عورت نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، ہمیں تو اس عورت نے کہا تھا مجھے محمد کے خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، علی کو کہاں سے خط مل گیا؟ علی نے کہا ابے بھولے ہو، تمہیں عورت کی بات پہ بھروسہ آ گیا کہ اس کے پاس خط نہیں ہے، محمد جس نے کہہ کے بھیجا تھا کہ اس کے پاس خط ہے، محمد کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پروگرام کو ڈیلے کیا گیا۔ کچھ افراد تقریباً 1300 یا 1400 تاریخ میں ان کو ساتھ لے کے جب محمد نے خواب دیکھا خانہ کعبہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں، حج کی نیت سے چلے ہیں محمد، حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب جب مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو ہمارا مکہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات کو دیکھو، حالات کا جائزہ کرو۔ وہ جب آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ محمد جس پانی سے وضو کرتے ہیں اس پانی کو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے،
محمد جب چلتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جا رہا ہو. وہ جب واپس آئے اس نے کہا میں نے کیسر اور کسرا کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن جس طرح کا احترام محمد کا یہ کرتے ہیں, کبھی بھول کے بھی ان سے جنگ نہ کرنا. اب وہ بھاگنے والے مراحل چلے گئے, یہ تو محمد پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے معاہدہ کرنا ہے, پیس ایگریمنٹ کرنا ہے. ادھر سے مشرکین کے افراد, ادھر سے محمد نے علی کو بٹھایا, یا علی پیس ایگریمنٹ, معاہدہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. پیس ایگریمنٹ کیا گیا, شکیں لکھی گئیں. اس سال محمد واپس چلا جائے, اگلے سال 3 دنوں کے لیے ہم مکہ میں آنے دیں گے, 3 دنوں سے زیادہ نہیں. ہمارا کوئی مدینے میں جائے گا تو اسے واپس آنے دیں گے, تمہارا کوئی مکہ میں آئے گا تو ہم واپس نہیں آنے دیں گے. جس کے ساتھ بھی آپ کی جنگ ہوئی ہم مخالف کی مدد نہیں کریں گے, جس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی آپ مخالف کی مدد نہ کریں گے. یہ شکیں ہو گئی جب مکمل. ظاہراً یہ لگ رہا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ محمد کے صحابہ میں سے کسی نے کہا یہ کیسا نبی ہے جس نے ان کی شرطیں ساری مان لی ہیں. یہ کیسا نبی ہے جو کچھ انہوں نے کہا مان لیا ہے, ہم تیاری کر کے آئے ہیں, ہمیں یہ نہ لے کے آتا, ہم نے تو اپنی مصروفیات ترک کر دی ہے کہ محمد کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں, ہم محمد کی خواہش کے پیچھے چل پڑے. یہ کیا ہو گیا ہے محمد کو, ان کی ساری شرائط مان لی ہیں, لیکن محمد عربی جو پروردگار کی مشیت کو جاننے والا تھا, جو علم لدنی کا مالک تھا, جب یہ ساری شرائط ان کے کہنے پر محمد عربی نے کہا لکھ دو محمد رسول اللہ, انہوں نے کہا محمد لکھیں گے, رسول اللہ نہیں, ابن عبد اللہ لکھو, ہم تو تیری رسالت کو مانتے ہی نہیں ہے, اگر تجھے رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کیسا ہے. کہا یا علی یہ مٹا دو, جب کہا یا علی یہ مٹا دو, مولا نے کہا آپ کی رسالت کو میں کیسے مٹاؤں, فرمایا یاد رکھیے گا یہی مرحلہ آپ کے ساتھ بھی آئے گا. جب آئی ہے جنگ صفین اور وہی پیس ایگریمنٹ بنایا جانے لگا حاکم شام کے ساتھ, تو پھر علی نے لکھا من العلی امیر المومنین, انہوں نے کہا امیر المومنین کاٹ دو, ہم تو تجھے مومنوں کا امیر مانتے ہی نہیں ہے. تب علی نے کہا صدق رسول اللہ, اور رسول نے سچ کہا تھا. منافق کل بھی رسول نہیں مانتے تھے, منافق آج بھی امیر نہیں مانتے ہیں. محمد کو رسول نہ مانتے تھے, آج علی کو امیر نہیں مانتے. جب پیس ایگریمنٹ پہ دستخط ہو گئے, اب کیا کیا, محمد نے کہا قربانیاں ادھر کر دو, احرام اتار دو. حج کرنے جا رہے تھے نا, جانور ساتھ لے کے, قربانیاں ادھر کر دو, احرام اتار دو. احرام اتر گئے, قربانیاں ادھر ہو گئی. اب محمد عربی نے کہا واپس چلو. مشکل ہوتا ہے خصوصاً تب جب محمد عربی کہیں لڑنا ہے تو وہاں لڑنا مشکل ہوتا ہے, اور جب کہیں واپس چلنا ہے تو تب ضد ہوتی ہے کہ ہم تو لڑیں گے. اب اگر اس ٹریجڈی کو دیکھا جائے, تھوڑی سی اگر سنجیدہ باتیں آپ سنیں تو کچھ عرض کرنا ہے. پہلا انہوں نے کیا کہا, اس سال واپس چلے جائیں, 10 سال جنگ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک شک, 10 سال جنگ نہیں ہوگی. محمد عربی کی ٹریجڈی چیک کریں. ہم عموماً کہتے ہیں نا لمبا جمپ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آج محمد عربی نے ان کی ضد کے مقابلے میں مسلمانوں کی ضد نہیں آنے دی, کا قدم پیچھے ہٹا لو. وہ جو شکیں ہیں ان قریب یہی اپنی شکوں کی مخالفت کریں گے, اپنے عہد کو توڑیں گے, تب ہم ان پر برتری رکھیں گے. اور سب سے بڑی شک جس نے مسلمانوں کو تقویت دی وہ ہے 10 سال جنگ نہ کریں گے. مشرکین سے جنگ کی خلاصی مل گئی, اور اس دور میں اسلام گرد و نواح کے علاقوں میں بہت زیادہ پھیلا ہے. خیبر اسی دور میں فتح ہوا, بہت سے دوسرے علاقے جس میں سورہ نصر کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے, وہ یہی دور ہے. یہ پیس ایگریمنٹ اسلام کو محدود کرنے کے لیے تھا, لیکن اسلام مزید پھیل رہا ہے.
محمد عربی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ محمد عربی کی حکمت عملی یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرنا، مشیت الہی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور میرا عمل میری ذات کے لیے نہیں ہے، میرے اسلام کے لیے ہے۔ جس طرف اسلام کو فائدہ ہوگا، جس طرف مذہب کو فائدہ ہوگا، جہاں اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا، جہاں اسلام پھلتا ہوا نظر آئے گا، وہ امر محمد عربی نے کیا ہے۔ اب جب سائن کیے ہیں اور جانے لگے، پروردگار نے فرشتے وحی دے کے بھیجا کہ آپ جہاں میرے محمد کو درود و سلام دے دے اور انہیں کہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرا محمد یہ آج جو صلح کا پیغام ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ پتہ چلا جنگ کی فتح کو پروردگار فتح مبین نہیں کہتا، امن کی فتح کو پروردگار فتح مبین کہتا ہے۔ جنگ کی فتح کو نہیں، امن کی فتح کو۔ ساری شکیں محمد کے خلاف، لیکن محمد دیکھ رہی ہیں یہ اسلام کے لیے مفید۔ اب جسے محمد کی صلح حدیبیہ سمجھ آ جائے، اسے حسن کی صلح بھی سمجھ آ جائے۔ یہ کتاب ہے رسول جعفریان کی، ائمہ کی سیاسی اور فکری زندگی۔ اس میں انہوں نے صلح امام حسن کا پورا ایک تجزیہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ صلح امام حسن نے کی نہیں ہے۔ جس طرح رسول سے صلح کی گئی، اسی طرح حسن سے صلح کی گئی، اور حسن کی صلح کے ذریعے سے حسن نے سامنے والے کو بے نقاب کیا ہے۔ شرائط کیا رکھی؟ تم کتاب و سنت پر عمل کرو گے، علوی تمہارے ظلم سے دور رہیں گے، تم علویوں پر ظلم نہ کرو گے، علی پر سب و شتم گالم گلوچ نہ کرو گے، حسن اور حسین کے خلاف کوئی محاذرائی نہ کرو گے، اور اپنی خلافت کے بعد خلافت کو شور المسلمین کے سپرد کر دو گے۔ مسلمان فیصلہ کریں گے۔ اب اس نے حجر بن ندی کو قتل کروایا، ابن حمق خزائی کو قتل کروایا، پہلی شرک۔ 70 سال تک علی پر معاذ اللہ سب و شتم ہوتا رہا ممبروں پر۔ امام حسن اور امام حسین کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے جو ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں، اور علویوں کا قتل اور خلافت اپنے بعد اپنے ہاتھوں سے یزید کو خلیفہ بنا کے دیا۔ یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ وہ تمام جو شکیں رسول نے رکھی تھیں اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، وہی تمام شکیں حسن نے رکھی ہیں۔ اگر رسول کی صلح حدیبیہ فتح مبین ہے تو حسن کی صلح بھی فتح مبین ہے۔ وہ کس طرح امام حسن نے جو خطوط بھیجے ہیں، رسول جعفریان اس کا تجزیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام حسن علیہ السلام نے جو مجبوری میں صلح کی ہے اور حکومت اس کے حوالے کر دی ہے، تمام صلح کا پیراہا، تمام خطوط، تمام اپنی حجت کو طے کرتے ہوئے، اتمام حجت کرتے ہوئے تمام اپنی شکوں کو بیان کیا ہے، اور یہ تمام خطوط تاریخ میں درج کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے تاریخ میں درج کیا ہے، ایک لکھنے والے نے جس طرح فدق کے حوالے سے لکھا ہے، اسی طرح امام حسن کی صلح کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس طرح فدق ایک دروازہ ہے تشیع میں داخل ہونے کے لیے، اسی طرح صلح امام حسن ایک دروازہ ہے بنو امیہ کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ واپس آ گئے، انہوں نے ایک قبیلے پہ حملہ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کر رہا ہوں کچھ تحقیقی نکات طالب علموں کے حوالے کروں۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ رسول خدا واپس آ گئے، لیکن مشرکین مکہ نے اپنی تمام شکوں کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں اس قبیلے پر حملہ کیا جو مسلمانوں کا حمایتی قبیلہ تھا۔ شک میں یہ تھا نا، آپ ہمارے حمایتی قبیلے پر حملہ نہ کریں گے، ہم آپ کے حمایتی قبیلے پر حملہ نہ کریں گے۔ جس قبیلے پر حملہ کیا گیا وہ قبیلہ محمد عربی کے پاس صبح آ گیا کہ ہمارے 20 سے 30 بندوں کو قتل کیا گیا، جس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ محمد عربی اٹھے گا اب
کوئی مصالحت نہیں ہوگی، اب برات کا اعلان ہوگا۔ رسول خدا نے کہا جا فلاں صحابی کو بلایا، کہا صحابی جاؤ سورہ توبہ کی، سورہ برات کی اعلان کرو کہ تم نے جو عہد کیا تھا، تم نے جو سر اٹھانا میری طرف دیکھنا بھائی، تم نے جو معاہدہ کیا تھا، تم نے جو عہد کیا تھا، تم نے جو صلح کی تھی، اب اس صلح کی تم نے خود مخالفت کی ہے، ہم اس صلح سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ صحابی چند قدم گیا، رسول خدا کے پاس جبریل آئے، کہا جبریل نے کہا پروردگار کا حکم ہے میرا حبیب کہ اس برات کے اعلان کے لیے یا آپ خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ جیسا ہو۔ صحابی کو بھیجا گیا، واپس بلایا گیا، بزرگ واپس آ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے، آپ ٹھہریے، علی کو بھیجنا ہے، علی برات کے لیے جا رہے ہیں۔ جب موسیٰ کو کہا نا پروردگار اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے وہ سرکش ہو گیا ہے، تو کہا میں نے تو ایک ان کا بندہ مارا ہے، میں جاؤں گا وہ مجھے پکڑ لیں گے، لیکن جب علی کو بھیجا نا جائیے، کوئی گھر ایسا نہ تھا جس گھر کے کسی مشرک کو علی نے قتل نہ کیا ہو، لیکن محمد نے کہا ہے جانا ہے تو جانا ہے۔ اور جو اعتراضات کرتے ہیں ہر جگہ پہ علی کو آگے کر دیتے ہیں، میدان ہے تو علی آگے ہے، جنگ ہے تو علی آگے ہے، صلح ہے تو علی آگے ہے، گھر ہے تو علی آگے ہے، باہر ہے تو علی آگے ہے، شان ہے تو علی بلند ہے، قلم ہے تو علی کے پاس، علم ہے تو علی کے پاس، ہمیشہ علی کو آگے کر دیا جاتا ہے، کسی اور کو موقع نہیں دیا جاتا۔ آج سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی اور کو بھیجا گیا، لیکن بعد میں اسے بلا کے اللہ کے حکم کے مطابق علی کو بھیجا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، علی کے ہوتے ہوئے وہ موقع نہیں دیتا۔ میں موقع دیتا ہوں بھائی، وہ کہتا ہے اپنے جیسے کو بھیج خود جا، میرے جیسا تو علی ہے۔ علی کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ روایت کہتی ہے علی جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایسے آئے ہیں جیسے بپھرا ہوا شیر آتا ہے، اور لوگ ایسے راستہ دے رہے تھے جیسے بکریاں شیر کو دیکھ کے راستہ دیتی ہیں۔ علی نے برات کا اعلان کیا۔ برات کا اعلان کرنے کے بعد اب اس محمد کے خواب کی تعبیر۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ شروع والی پہلی بات، خانہ کعبہ کی چابیاں کنجیاں میرے ہاتھ میں۔ برات کا اعلان کر کے محمد واپس، ادھر سے محمد کے سسر ہیں جو مشرکین مکہ میں اس وقت تھے اور ابھی ایمان نہ لائے تھے، نام کوئی بتا سکتا ہے قبلہ کے علاوہ؟ ہاں جی شاباش، اگر کی صحت و سلامتی کی لیے صلوات پڑھیں بھائی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہ لائے۔ جب یہ برات کا اعلان ہو گیا کہ ہماری طرف سے وہ ایگریمنٹ جو پیس ایگریمنٹ تھا، وہ صلح کا جو پیام نامہ تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے، تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ابو سفیان آیا ہے چند افراد کو ساتھ لے کے محمد عربی کے پاس کہ محمد میرا داماد جو ہوا کچھ تو بات مانے گا، داماد ہے نا محمد ابو سفیان کا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے، اور یہ بھی شیعوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، رسول کی زوجات کی توہین کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہم توہین نہیں کرتے، سب سے نازک ترین رشتہ ہے ام حبیبہ کا، لیکن جب بھی نام آتا ہے تو ہر شیعہ کا بچہ ان کو سلوٹ مارتا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہے، ان کو تہنیت و تبریک پیش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی نام و نسب کی وجہ سے کسی کو نہ عزت دی ہے، نہ کسی کو ہم نے تبرہ کیا ہے۔ ہم اگر تولہ رکھتے ہیں تو اہل بیت کی وجہ سے، تبرہ کرتے ہیں تو انہی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا، جب ابو سفیان محمد کے پاس آیا ہے کہ محمد اس پیس ایگریمنٹ کی تجدید کر دے، کہا اب کوئی معاہدہ آگے نہ چلے گا، یہ گھر آیا ہے کہ بیوی سے سفارش کراؤں، میری جو بیٹی ہوئی بات مانے گی۔ اب جب گھر آئے ہیں اور اس بستر پر بیٹھنے لگے جو محمد کا بستر تھا، ابھی اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، بیوی نے بستر کھینچ کے کہا وہ طہارت کے جگہ پہ نجاست نہیں آ سکتی۔ اسی لیے شیعوں کا بچہ اس بی بی کو سلام پیش کرتا ہے۔ اب جب محمد سے بھی خالی آیا ہے، گھر سے بھی خالی، اب یہ آیا ہے اس دروازے پہ جس دروازے پہ اس اعتماد تھا کہ اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔
दरवाजा खटखटाया, अली बाहर आए, या अली मुश्किल आ गई है, सिफारिश कर दें। फरमाया याद रखना अली ने कभी मोहम्मद की नाफरमानी नहीं की है। मोहम्मद ने कह दिया मुआहिदा खत्म तो खत्म। कहा फिर ऐसा करें अपने की, ये रिवायत के लफ्ज़ हैं, ऐसा करें अपने किसी बच्चे को कह दें कि मुझे अमान दे दे। क्या कर दे? मुझे अमान दे दे। हसन और हुसैन को कह दे। अभी ईमान नहीं लाया था, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन जानता था कि मोहम्मद अरबी ने अगर खाली लौटाया है, उनके घर से भी अगर खाली आ गया हूं, तो एक दरवाजा ऐसा है जिसका बच्चा भी मेरी सिफारिश कर दे, जिसका बच्चा भी मेरी शफाअत कर दे, तो मोहम्मद के दरबार में काफी हो जाएगी। खाली वापस चला गया। पहले ही मर्तबा सुलह हुदैबिया के लिए जब आए थे तो कितना लश्कर था? 1400 यानी 1500। लेकिन जब अब आए हैं 10,000 का लश्कर लेकर मोहम्मद मक्का की तरफ आया है। ये सिर्फ लश्कर देख के एक नतीजा देने लगा हूं। मोहम्मद ने जो पीस एग्रीमेंट किया था, मोहम्मद की जो हिकमत अमली थी, अब पता चलता है जो पहले 1400 का लश्कर लेके आया था, अब 10,000 का लश्कर लेके आया है। ये उसी पीस एग्रीमेंट की बदौलत है। और इमाम हसन ने जो सुलह की थी उसमें एक वजह ये लिखी थी कि मैंने सुलह इसलिए की है ताकि अपने शियों को बचा लूं, अपने मानने वालों को बचा लूं। आए मोहम्मद की हिकमत अमली देखना। आजकल कहा जाता है ना कि दीनदार लोगों को सियासत की क्या खबर। मैं जानता हूं जितनी मोहम्मद अरबी और अहले बैत अतहार को सियासत का इल्म था, ये और बात है, सियासत सय्या और होती है, सियासत हसना और होती है। आप अगर सियासत सय्या का मुकाबला मवाजना अहले बैत से करें तो ये ठीक नहीं है। वजह क्या है? दुश्मन क्यों कहता है कि फलां कामयाब है, अली को सियासत का दाव पेच नहीं आता? अली कहते हैं वो तो खुला है, ना वो ठीक देखता है ना गलत, ना नेकी देखता है ना बदी, उसने तो सारा कुछ करना होता है। मुझे परवरदिगार का खौफ है, और अगर खशियत इलाही अली के आड़े ना आती तो अली अरब का चालाक तरीन शख्स है। आड़े है तो परवरदिगार की मशीयत। ट्रेजेडी देखना मोहम्मद की। मक्का से चंद कदम पीछे लश्कर कितना है? 10,000। हर फर्द को कहा कि अपने सामने आग जलाओ। उधर से मक्का वाले घरों की छतों पर चढ़ के लश्कर देख रहे हैं। अब खुद जरा सोचिए कि 10,000 बंदे के सामने आग जल रही है, और दूर से ये मंजर कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? एक बहुत बड़ी आग हमारे पास आ रही है। जब उन्होंने ये मंजर देखा, उन्होंने कहा घरों को खाली करो, मक्का खाली करो। आज मोहम्मद अपने साथ अजाब इलाही लेके आ रहा है। अल्लाह सुबह जब पहुंचे तो देखा मक्का खाली था। चंद मुशरिकीन मक्का थे जो मोहम्मद के इस्तिकबाल के लिए तो आ रहे थे, लेकिन मोहम्मद अरबी ने, परवरदिगार ने फरमाया मेरा मोहम्मद, ये जो मुनाफिक कह रहे हैं तो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह भी जानता है तो अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये यहां से नहीं कह रहे, यहां से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे, फकत जुबान से। ऐलान किया मोहम्मद अरबी ने, आम मुआफी है, जो अल्लाह के घर में आ जाए मुआफी, अपने घर में चला जाए मुआफी, और जो अबू सुफियान के घर में चला जाए मुआफी। नेक्स्ट हिकमत अमली देखें, नेक्स्ट ट्रेजेडी देखें मोहम्मद। मक्का पे तो काबिज हो गए, अब ये तज्जिया करना चाहते हैं कि अल्लाह वाले कौन हैं, बनु उमय्या वाले कौन हैं। समझ आ रही है बात? जो अल्लाह के घर में आ जाए अमान, जो अपने दरवाजे बंद कर दे अमान, जो सुफियान के, अबू सुफियान के घर चले जाए उनको भी अमान। ये ट्रेजेडी है, ये मोहम्मद की हिकमत अमली है, ताकि पता चलाया जाए कौन किस के गिरोह में शामिल है। चंद अफराद ऐसे थे जिन्हें परवरदिगार के हुक्म से वाजिबुल कत्ल करा दिया, इनको माफी नहीं देनी। अब उनके नाम तो फिर तारीखों में आप खुद ही पढ़ते रहिएगा। अब मामला ये आया कि परवरदिगार के घर को, अल्लाह के बैत को बुतों से पाक किया जाए। मोहम्मद अरबी के हाथ में एक असा थी। अब
بتوں کو توڑتے آ رہے ہیں، بتوں کو توڑتے آ رہے ہیں۔ لات، منات، عزا، یہ وہ بڑے بت ہیں جن کو محمد عربی کی لاٹھی ان تک نہ پہنچ پائی۔ تو محمد عربی نے کہا یا علی، یا آپ جھکیے، میں آپ کے اوپر بلند ہو کے یہ بت توڑتا ہوں، یا میں جھکتا ہوں، آپ میرے شانوں پر بلند ہو کے ان بتوں کو توڑیے۔ اور میں یا رسول اللہ، رسالت کا بوجھ میرے نازک کندھے نہیں اٹھا سکتے، گویا میں کہتا چلوں علی جھکے تو ہوں گے، آواز آئی ہوگی میرا حبیب خیال سے چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے۔ اب رسول خدا نے جانو ٹیکے ہیں اور کندھوں پہ علی سوار ہوئے ہیں، بتوں کو توڑتے آ رہے ہیں، بتوں کو توڑتے آ رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب ظاہری خلافت علی کو ملی ہے۔ اب مجمع مدینے میں بڑا حیران تھا کہ زینت تو تھے چار، ایک پہ رسول بیٹھا تھا، دوسرے پہ پہلا بیٹھا تھا، تیسرے پہ دوسرا بیٹھا تھا، چوتھے پہ تیسرا بیٹھا تھا۔ زینے ختم ہو گئے ہیں، اب علی کہاں بیٹھے گا؟ اتنے میں علی مسجد میں آئے ہیں، خرامہ قدم چلتے آ رہے ہیں، علی کے قدموں کے ساتھ لوگوں کی دھڑکنیں بندھی ہوئی ہیں۔ اب علی جب آئے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور وہاں بیٹھے ہیں جہاں محمد بیٹھتا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کر دیا؟ کہا تب کہاں تھے جب محمد کے قدم تھے، جب محمد کے شانے تھے، علی کے قدم تھے۔ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے جب محمد کے شانے تھے اور علی کے قدم تھے؟ اے علی، اور بھی اسلام میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ کس کی جرأت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ، تیرے شوہر کے سوا۔ اس وقت کہاں تھے؟ بتوں کو توڑا گیا، خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا، علی کی تلوار، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں مشرکین مسلمان ہوئے۔ اور یہی تو وجہ ہے نا، جب بعد میں کسی نے کہا کہ ہمیں فخر حاصل ہے، ہم کعبہ کے تعمیر کرنے والے، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے، تو علی نے کہا میں وہ ہوں کہ میری تلوار نہ ہوتی تو تم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ خواب محمد عربی کو جو آیا تھا، خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، آج وہ خواب پورا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں، خواب مکمل۔ یہ خواب اگر علماء نفسیات سے پوچھے، یہ انسان جس چیز سے زیادہ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، انسان کا ذہن جس بارے میں زیادہ سرگرداں ہوتا ہے نا، خواب اسی چیز کا آتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو بیان کر رہا ہوں آخری بات، یہ سوئی کس نے بنائی تھی؟ سوئی نیڈل جو ہوتی ہے وہ پتا؟ کس سائنسدان نے سوئی بنائی ہے؟ اس سائنسدان نے نا، جس نے سلائی مشین کی سوئی بنائی ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی سوئیاں ہیں ان کو پیچھے کی طرف سوراخ ہے دھاگے کا، لیکن جو سلائی مشین کی سوئی ہے اس کی نوک پہ ہے سوراخ۔ جو سلائی مشین بنا رہا تھا نا، اس نے پہلے وہی سوئی ڈالی ہے اس نے جو پیچھے کی طرف سوراخ ہوتا تھا، لیکن کپڑوں کی سلائی اس سے ٹھیک نہ ہوتی۔ وہ مگن تھا اس میں کہ کیا کریں، کہاں کوئی غلطی رہ گئی ہے۔ وہ رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ جنگل ہے، جنگل کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اچانک اس کو پکڑ لیا گیا۔ ایک جنگلی نے ایک خنجر اس کی طرف ایسے مارنے کے لیے جب بلند کیا نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس خنجر کی نوک پہ سوراخ ہے۔ اچانک وہ بیدار ہوا، اس نے پھر جو نیڈل سوئی بنائی اس کے سر پہ وہ سوراخ رکھا، نوک پہ سوراخ رکھا۔ خواب عموماً وہی آتے ہیں جس کے لیے انسان کا ذہن گردش کرتا رہتا ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تیرا وجود رواجوں کے اعتکاف میں ہے، میرا وجود تیرے عین شین کاف میں ہے۔ ایک اور پولیا بتا رہا ہوں، اگر انسان یہ دیکھنا چاہے نا میرا عشق کیا ہے، تو یہ دیکھے کہ اس کی عقل و فہم کی تمام طاقتیں کس کا طواف کر رہی ہیں؟ مال کا طواف کر رہی ہیں، جاہ و جلال کا طواف کر رہی ہیں،
سکونت ابدی کا طواف کر رہی ہیں یا سعادت ابدی کا طواف کر رہی ہیں، وہی اس کا عشق ہوتا ہے. اور تمام عشق فانی ہیں سوائے پروردگار کے عشق سے. محمد عربی کو جو خواب آیا ہے وہ وطن کی محبت کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ وطن کی محبت ہی ہے. وطن سب کو پیارا ہوتا ہے. جی بی والوں کو بھی وطن کتنا پیارا ہوگا بھائی. لاہور اور اسلام آباد کتنا ہی خوشنما ہو، چھٹیوں میں تو ہم نے گھر ہی جانا ہے. 8-10 مہینے بے شک ادھر رہے، لیکن 2 مہینے 3 مہینوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ہم نے وطن میں جا کے گزارنا ہے. ایمان سے بتائیں، جتنا بھی آپ کو ادھر وسائل میسر ہوں، لیکن جو گھر میں ایک سکون ہوتا ہے، جو اپنے علاقے کی ایک محبت ہوتی ہے، جو اپنی پلیس آف برتھ ہوتی ہے، برتھ پلیس، اور محمد کی برتھ پلیس وہ ہے. خانہ کعبہ ہے تو وہیں پہ، ماں کا مزار ہے تو وہیں پہ، چچا ابو طالب کا مزار ہے تو وہیں پہ، والد کا مزار ہے تو وہیں پہ. وہ گلیاں جن گلیوں کی پروردگار نے قسم کھائی ہیں تو وہ مکہ کی گلیاں ہیں. اس مکہ سے محمد کو کتنی محبت ہوگی. یہ محبت کی شدت ہی تھی جو بار بار وطن کی طرف محمد عربی کو کھینچ رہی تھی. اور یہ خواب وہ خواب تھا جسے پروردگار نے جامع تعبیر پہنا کے مکہ محمد کے حوالے کر دیا. وطن کی محبت بڑی شدید محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی وطن چھوڑ رہا ہو نا، علاقے والے آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے تو ہے نا، بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں، سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے وطن میں رہنے نہیں دیا جا رہا، میں وطن میں رہنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، اور میں اکیلا نہیں جا رہا، اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، پھر کوئی تو ایسا ہوگا جو کہے گا نہ جا، تیری حفاظت جانے ہم جانے. لیکن اللہ گواہ ہے، حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے نا، کوئی یہ پوچھنے والا نہ تھا، ضمانت دینے والا نہ تھا، حسین تو نہ جا، تیری حفاظت جانے ہم جانے. وطن سے بڑی محبت ہے بھائی. حسین جس کا وطن مدینہ، جس کے نانا کا مزار مدینے میں، ماں کا مزار مدینے میں، بھائی حسن کا مزار مدینے میں، جس حسین کی پرورش مدینے میں، جس حسین کو مدینے کی گلیوں میں محمد نے سوار کرایا، وہ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کوئی آسان نہ تھا. کیسے چھوڑا ہے مدینہ حسین نے؟ جب بیعت کا حکم ہوا نا اور حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے، اب انکار کرنے کے بعد نانا کے روزے پہ آیا ہے اور نانا کی قبر کو سینہ مصطفیٰ سمجھ کے جب حسین لیٹے ہے نا، خواب میں پھر نانا نظر آئے ہے. فرمایا حسین کیوں پریشان ہے؟ فرمایا نانا دل تو چاہتا تھا تیری قبر کے ساتھ قبر کی جگہ مل جاتی، لیکن تیرے مسلمان مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے. فرمایا حسین اخرج الی العراق، عراق چلا جا، اللہ چاہتا ہے کہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچے. اور ہاں اکیلا نہ جانا، بہنوں کو ساتھ لے جانا. اگر وہ تیرے ساتھ نہ گئی، نہ دین بچتا ہے نہ حسین بچتا ہے. اجرکم علی اللہ. ماں کی نانے کی قبر کے بعد ماں کی قبر پہ آئے. روایت کہتی ہے جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا، ایسے آئے ہیں جیسے بچہ ماں کے پاس آتا ہے، یا یوں کہہ دو جس طرح اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا نا، آج ماں کی قبر پہ ایسے آیا ہے حسین. آج جب آئے ہیں ماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگایا ہے. فرمایا اماں تیرا وہ حسین ہو اور جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا سارا دن روتی رہتی، وہ حسین تیرا مزار چھوڑ کے جا رہا ہے. اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخری سلام کرنے آیا ہوں. قبر سے آواز تو آئی ہوگی اور میرا حسین تو اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو ماں کہاں مدینے میں رہنا ہے، اور میں نے بھی تیرے ساتھ جانا ہے. اور جب تو اکبر دے گا تیرے ساتھ ہوں گی، اور جب قاسم کے سہرے اٹھائے گا تیرے ساتھ ہوں گی، اور جب عباس کے بازو اٹھائے گا تیرے ساتھ ہوں گی، اور جب خنجر تیری گردن پر چل رہا ہوگا میں ہاتھ رکھ کے کہوں گی کہ نہ مارو، بڑی مشکلوں سے اسے پالا ہے. اجرکم علی اللہ. ماں کے مزار کے بعد بھائی حسن کے مزار پہ آیا ہے. فرمایا بھائی تجھے نانا امیر کیوں کہتا تھا آج پتا چلا ہے.
جس کی قبر نانے کے ساتھ بن جائے، جس کی قبر ماں کے ساتھ بن جائے، جس کی قبر وطن پہ بن جائے، وہ امیر ہوا کرتا ہے۔ حسن جس نے تجھ سے صلح کی تھی، حسن جو تیرے قاتل تھے، آج ان کی اولادیں مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ بھائی میں آخری سلام کرنے آیا ہوں، اب قبروں سے الوداع کر کے وہاں آئے ہیں جہاں تیاری کا مرحلہ تھا۔ جب آئے ہیں نا، دروازہ بھاری نظر آیا ہے، دروازے کو کھولا ہے تو سامنے عالیہ بہن دیکھی ہے۔ کہا بہن دروازے پہ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ کہا جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے نا، مجھے درباروں سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ ہاں حسین کیا پروگرام ہے؟ کہا مدینہ چھوڑنا ہے، تیاری کیسی کرنی ہے؟ کہا میرا لشکر تیار ہوگا۔ کہا تو اپنا لشکر بنانا، میں اپنا لشکر بناؤں گی۔ اور بتا تیری سپاہ میں کون ہے؟ کہا میرے پاس میرے ساتھ عباس جائے گا، میرے ساتھ اکبر جائے گا، میرے ساتھ قاسم جائے گا۔ پر میں تو اپنا لشکر بنا لے، میں عباس کی بہن کی منت کروں گی، میں اکبر کی ماں کو لے جاؤں گی، اور میں قاسم کی ماں کو لے جاؤں گی۔ اور فرمایا میرے ساتھ علی اصغر جائے گا، فرمایا میں سکینہ کو ساتھ لے جاؤں گی، اور فرمایا میں سر دوں گا، فرمایا میں چادر قربان کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو رہا ہے نا لشکر تیار۔ ہاں حسین اب میدان میں آئے ہیں، گھر کے صحن میں آئے ہیں۔ فرمایا میں عراق جا رہا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ آئے؟ حسین کا بڑا بیٹا سجاد قریب آیا، فرمایا بابا کوئی اور جائے یا نہ جائے، سجاد تیار ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کوشش کرنا بھائی، ہاں یہ آنسو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے نا۔ اس شعبان کے مہینے میں حسین مکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں حسین نے مکہ بھی چھوڑ دینا ہے۔ پردیسی حسین مکے میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ پڑھو نا جا کے بھائی، مکے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے حسین کس طرف جائے۔ لوگ مشورے دے رہے ہیں حسین عراق چلا جا، حسین یمن چلا جا، حسین پہاڑوں میں چلا جا۔ حسین کہہ رہا ہے میں جہاں بھی جاؤں نا، انہوں نے مجھے ڈھونڈ کے قتل کرنا ہے، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد آئے، بابا کوئی اور جائے یا نہ جائے، سجاد تیرے ساتھ تیار ہے۔ فرمایا سجاد تجھے پتا بھی ہے ہم نے وہاں جہاد کرنا ہے۔ بابا کون سا جہاد؟ فرمایا جہاد ایک نہیں دو ہوں گے۔ بابا دو جہاد؟ فرمایا ہاں، ایک بڑا جہاد ہے، ایک چھوٹا جہاد ہے۔ فرمایا بابا میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، میں بڑا جہاد کروں گا۔ فرمایا سجاد پہلے سن تو لے، بڑا جہاد کون سا ہے، چھوٹا جہاد کون سا ہے؟ بابا چھوٹا جہاد کون سا ہے؟ کہا 3 روز کی پیاس و بھوک ہونا، لاشوں کا اٹھانا، انصار کا چلے جانا، نوجوانوں کا چلے جانا، اشیر خاروں کا چلے جانا، گرمی کی شدت کا ہونا، پیاس کی شدت کا ہونا، عصر سے پہلے سب کچھ چلا جانا، یہ سجاد چھوٹا امتحان ہے۔ بڑا امتحان کون سا ہے بابا؟ فرمایا پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسیوں کا ہونا، ماؤں کے ہاتھوں میں رسیوں کا ہونا، اور شرابیوں کا مجمع، اور لعین کا دربار، اور تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھیں گے، اور نقلیں کرنے والے نقلیں اتاریں گے، اور کہیں گے جسے چلنا نہیں آتا یہ حسین کی بڑی بہن ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہنا وخالقنا فانظر علینا نظرۃ کریمہ۔ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصواب هذه التلاوة إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلماءنا العاملين وأجدادنا المرحومين ومرحومين الحاضرين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهنا وخالقنا فانظر
واسطہ ذکر و اذکار اپنی عبادت میں شمار فرما. جتنا کلام مجید پڑھا گیا ہے سورہ یاسین 71 مرتبہ، سورہ ملک 5 مرتبہ، قرآن مجید کا ختم، اور جو کچھ برادران نے پڑھا ہے، جو کچھ تلاوت کی ہے، جو کچھ اس کے بعد نوخانی عزاداری کی جائے گی، پروردگار درود شریف 3000 مرتبہ سب کا ثواب کثیر عطا فرما. اس ثواب کو پروردگار محمد اہل بیت محمد کے صدقے میں مرحوم سید حسین احمد نقوی کے نام اعمال میں درج فرما. مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، بہشت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خداوند محمد اہل بیت محمد کا واسطہ مدثر بھائی کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما. خداوند مدثر بھائی کو حیاتی والی بیٹی عطا فرما. خداوند کنیز زہرا عطا فرما. میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ہمارے گھروں کو تمام آسمانی و زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر شیطان شر دشمنان سے محفوظ فرما. نوجوانوں کی حیاتی دراز فرما. محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوند محمد اہل بیت محمد کا واسطہ حج عمرہ و زواری کی توفیق عطا فرما. جو کر کے آئے ہیں اپنی عبادت میں شمار فرما. محمد آل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو بالخصوص بالاخص سب سے اہم حجت خدا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کے طفیل ان کے انصارین میں شامل فرما. زیارت کا شرف نصیب فرما. خداوند موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجائے محمد وآلہ الطاہرین. صلی علی محمد وآلہ اجمعین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات.